السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 71، 72 اور 73 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یونس سے ہیں، پارہ نمبر 11 ہے۔ یہاں سے پارے کا رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مفاہیم اور ان کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں اپنا عمل و کردار ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو منکرین ہیں، حزب الشیاطین ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا۔ سچا اور حقیقی علم انسانوں کے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، ان کے دماغ اور عقلوں کو بہتر کرتا ہے، جلا بخشتا ہے۔ اور اگر سچا اور حقیقی علم نہ ہو تو پھر انسان ڈاواڈول رہتا ہے، شکوک اور وسوسے سے اس کے ذہن اور دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ گمان، خیالات کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ مشرکین بھی یہی ہوتے ہیں جو سچے اور حقیقی علم کی بجائے ظاہری رسوم کو لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی پہچان وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے سچا علم ضروری ہے، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان پیدا ہو، انسانیت کی پہچان پیدا ہو، جس کو علم نافع کہتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ اس علم کے قریب تک نہیں جاتے، بلکہ اس کے مقابلے میں ظن، خیالات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور مختصر جو دنیا کی زندگی ہے اس کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں، اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی اور یہ امراض جو عارضی فائدہ تو پہنچاتے ہیں لیکن مستقل
پائیدار فائدہ دنیا اور آخرت میں وہ ان کو نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت آج کی آیات مقدسہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں، ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی نوح علیہ السلام کو بطور اپنا نائب، اپنا جانشین، حزب اللہ کا لیڈر، قائد کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیات مقدسہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ کچھ حصے ہم نے پہلے بھی دروس میں پڑھے تھے، سنے تھے، اور یہاں بھی مختصر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ عادت شریفہ ہے، طریقہ کار ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور اپنے نمائندے بنایا، اور حزب اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں وہ ان کے قائد اور لیڈر بنایا، ان کی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ وہ رہنمائی دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان پر نوح علیہ السلام کا جو حال ہے، ان کا جو واقعہ ہے، وہ ان پر تلاوت کیجیے، ان کو سنائیے۔ مکہ المکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے، آپ کی دشمنی ہے، حزب الشیطان جو آپ کے مقابلے میں ہے، اصل میں تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے کی جو جماعتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی جو جماعت ہے، ان میں قدر مشترک ہے۔ اللہ رب العزت کی جو جماعتیں ہیں، حزب اللہ کے جو نبی ہیں، ان کا ہدف اللہ کی بالادستی ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، انسانوں کو غلامی اور ظلم سے نکالنا ہے۔ جبکہ حزب الشیاطین کا جو ہدف ہے، ٹاسک ہے، وہ بھی ان کا آپس میں قدر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی غلامی سے نکالنا، شرک اور کفر پیدا کرنا، نفاق پیدا کرنا، اور انسانوں کو غلام بنانا، ان پر نظام ظلم مسلط کرنا، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو آپس میں لڑانا، فرقہ واریت پیدا کرنا، انتہا پسندی پیدا کرنا، ان میں خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، بے روزگاری پیدا کرنا، غربت اور جہالت پیدا کرنا۔ تو یہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں اور انبیاء ہیں، ان کا ہدف ایک ہی تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو نوح علیہ السلام کے حالات بتائیے۔ نوح علیہ السلام کے حالات یہ ہیں کہ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، میں نے اللہ رب العزت نے جو مجھے ہدف دیا تھا، جو مشن دیا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اور وہ آیات اللہ کی واضح آیات، احکامات کی روشنی میں ہے۔ اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے، میری یہ دعوت بری لگتی ہے، میرا آپ کے پاس کھڑا ہونا برا لگتا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ ایسے کرو، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، آپ اپنے جتنے بھی امور ہیں، کام ہیں، وہ جمع کر لو، اپنے جو شریک ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کو جمع کر لو، اور جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر لو۔
لیکن یاد رکھو ثم قضوا الیہ، پھر آپ میری طرف گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی جو آپ سے ہو سکتا ہے کرو، جو آپ کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے مجھے ختم کرنے کے اور میرے مشن کو روکنے کے، وہ کر لیں آپ، لیکن میں نے تو اللہ رب العزت نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ پوری کر دی ہے۔ اس لیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ میں تو اللہ رب العزت نے جو مجھے مشن سونپا ہے اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی رٹ ہے، اس کی بالادستی ہے، اور انسان سب برابر ہیں، انسانوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا وہ عدل اور مساوات کی بنیاد پر ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اب اس سارے حالات کے باوجود، دعوت کے باوجود، جد و جہد کے باوجود آپ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے میں تو آپ سے کوئی اجر بھی طلب نہیں کرتا، ان اجری الا اللہ، میرا تو اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ رب العزت ہی ہمارے سب کچھ ہے، ہم نے اگر نظریہ لینا ہے تو اسی سے لینا ہے، سوچ لینی ہے تو اسی سے لینی ہے، ہم نے کوئی فلسفی اگر لینی ہے تو اسی سے لینی ہے، اور اگر کوئی عمل و کردار سمجھنا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے لینا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، انقلاب کی دعوت، آزادی کی دعوت، اللہ رب العزت کی توحید کی بالادستگی کی دعوت، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر اللہ رب العزت ایک طوفان لے کے آئے جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، اس میں ہر چیز ہلاک ہو گئی، لیکن وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے جو غرق ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، ان کی جگہ ان کو دے دی جو بچ گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان جھوٹوں کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اللہ رب العزت یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ جن کو ڈرایا گیا تھا اس قوم نے راہ ہدایت اختیار نہیں کی، صراط مستقیم اختیار نہیں کیا، تو آپ ان کا انجام دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت اس رہنمائی سے ہمیں جو بات سمجھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، حزب اللہ کوئی تیاری کر رہے ہیں، حزب اللہ کے لیڈر قائد ہیں، لہذا آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دور حاضر میں بھی یہی رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم سمجھا دیا، اللہ کی پہچان کا، خدا شناسی کا، جس کو ہم توحید کہتے ہیں اور اس کی رٹ قائم کرنا کہتے ہیں، اور غلامی اور ظلم سے آزادی کا، آج بھی ہم نے اختیار کرنا ہے۔ یہی حقیقی علم ہے، یہی سچا علم ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنا عمل و کردار پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں ہمارے جملہ اعمال جو ہیں وہ قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔